علی حبه جنة قسيم النار بالجنة وصي المصطفى حقا امام ابو مریم عبد الغفار یہ صحابی ہے امام علیہ السلام کا، اور کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا کون سا اسلام بہتر ہے؟ ایک ایک بات میں، ایک ایک لفظ میں سمندر چھپا ہوا ہے۔ میں نے چند سوالات کیے، مولا کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ اسلام جس میں برادر مومن کو تکلیف نہ پہنچے، وہ اسلام سب سے بہتر ہے جس میں تیرے بھائی کو تجھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ پوچھا کون سا خلق بہتر ہے، یعنی اخلاقیات میں سے کون سی شے بہتر ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور معاف کر دینا۔ مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا، اگر کسی کی زیادتی ہے تو اس کو معاف کر دینا۔ پھر پوچھا کون سا مومن کامل ہے؟ فرمایا کہ جو تم نے پچھلا سوال پوچھا ہے اسی کا جواب، جس کے اخلاق بہتر ہیں وہ مومن کامل ہے۔ وہ مکمل اور کامل مومن وہی ہے کہ جس کے اخلاق بہتر ہیں۔ اور پھر کہتا ہے، ابو مریم پوچھتا ہے کون سا جہاد بہتر ہے؟ فرمایا وہ جہاد کہ جس میں تیرا خون راہ خدا میں بہہ جائے، وہ جہاد تیرے لیے سب سے بہتر ہے۔ کون سی نماز بہتر ہے؟ فرمایا جس کا قنوت طویل ہو وہ نماز بہتر ہے۔ جس کا قنوت طویل ہو، یعنی جس میں دیکھیں کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی شہنشاہ، پوری دنیا کا بھی بادشاہ ہو نا، وہ کبھی نہ کبھی مانگنے والوں سے تنگ آ جاتا ہے۔ یہ وہ شاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ کہ جو کہتا ہے کہ اگر میرے سامنے نماز پڑھتے ہو میری اور مانگتے نہیں ہو تو پھر تمہاری نماز بھی تمہارے منہ پر ماری جائے گی۔ مجھے تیری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے بارگاہ میں آیا ہے تو پھر مجھ سے کچھ مانگ تاکہ میں تیری جھولی کو بھر دوں۔ اس کو پسند ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دستے سوال بلند کریں، دعا کے ہاتھ اٹھائیں۔ فرمایا وہ نماز بہتر ہے کہ جس نماز میں زیادہ اللہ سے مانگا جائے۔ اور سب سے بہتر دعا تو میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ اس سے جامع ترین دعا کوئی ہو سکتی ہے؟ یعنی ہمارے ذہن میں جو لسٹیں ہیں دنیا کی، وہ ساری کی ساری لسٹیں اگر حلال ہیں ان کا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہا کہ دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ یعنی آخرت کی کامیابی، وہ جنت ہے، اور جنت سے بڑھ کے کامیابی ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ جنت سے بڑھ کے جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا انسان کو حاصل ہو جائے گی، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، یہ اس سے بڑھ کے ہے۔ جس نماز کا قنوت طویل ہو وہ نماز بہتر ہے۔ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا وہ صدقہ جس سے نافرمانی سے نجات ملے، جس سے انسان نافرمانی سے بچ جائے، وہ صدقہ بہتر ہے۔ اور پھر سوال کیا بادشاہان دنیا کے پاس جانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو امام سے پوچھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے پاس جانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ فرمایا میں اچھا نہیں سمجھتا، بادشاہوں کا درباری بننے کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ اس لیے کہ بادشاہوں کے پاس، امام علیہ السلام نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میں اچھا نہیں سمجھتا بھائی کسی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتا، امام علیہ السلام نے ساتھ وجہ بتائی ہے کس وجہ سے میں اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ بادشاہوں کے پاس آمد و رفت کے 3 نقصانات ہیں، 3 نقصانات۔ پہلا حب دنیا، جس کا یعنی بادشاہ سے مراد یہ نہیں کہ پھر وہ سیدھا یعنی وزیر اعظم، کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ جس کو انسان کسی مفاد کے لیے پسند کرتا ہے، جو اس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے فقط اس لیے کہ دنیا کے لالچ میں اس کے ساتھ میں لگ جاؤں تاکہ یہ میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حب دنیا انسان کے دل کو گھیر لیتی ہے، اور فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر برائی کے سر کو محبت دنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا کوئی بری نہیں چیز کہ دنیا کو حاصل کرنا آپ کہیں کہ مولانا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگل میں چلے جائیں، پہاڑ پہ چلے جائیں اور اللہ اللہ کر کے ساری زندگی گزار دیں، نہیں،
اسلام نے رہبانیت کی نفی کی ہے. صوفیت کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، رہبانیت کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تشیع کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا روشن چہرے کا نام تشیع ہے. تشیع کے علاوہ جتنے بھی انٹرپریٹیشنز ہیں اسلام کی ان کو ہم نہیں مانتے. سب سے بہترین ترجمہ اسلام کا تشیع ہے، محبت علی و اولاد علی ہے، اور اس میں تصوف، صوفیت، رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر گنجائش ہوتی تو 14 معصومین میں سے ایک معصوم تو ہوتا جو معاشرے کو چھوڑ کے جنگل جبل میں چلا جاتا. یہ طریقہ معصومین نے نہیں بیان فرمایا. معصومین اس دنیا میں معاشرے کے اندر، شہروں کے اندر رہے ہیں، شادیاں کی ہیں، اولادیں اس دنیا میں ان کی آئی ہیں. انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے کہا کہ ہم پھر بھی جنت کے سردار ہیں. جنگل میں جا کے انسان کہے کہ میں نے غیر محرم کو آج تک نہیں دیکھا، یہ کمال نہیں ہے. معاشرے کے اندر رہ کے انسان کہے کہ آج تک میں نے غیر محرم کو نہیں دیکھا. آنکھیں نہ ہوں تو انسان کہے کہ میں نے یہ آنکھوں سے گناہ نہیں کیا، آنکھیں ہوں تو کہے یہ گناہ نہیں کیا، یہ اس کا کمال ہے. بہرا کہے کہ میں نے آج تک میوزک نہیں سنا، اس کا کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ انسان سننے والا ہو، دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان ہو، اس کے باوجود وہ کان، وہ آنکھیں، وہ ہاتھ، وہ زبان، اس پر علی کی ولایت غالب ہو، اس پر علی کی حکومت ہو، تو پھر کمال ہے اپنے آپ کو کہنے کا کہ میں نے علی کو اپنا امام مانا ہے. امام نے اس کی نفی کی ہے. ہاں لیکن حلال فرمایا کہ دنیا وہ کشتی ہے جو تجھے آخرت تک پہنچاتی ہے. کشتی کے بغیر بندہ سفر نہیں کر سکتا سمندر میں، کشتی ہوگی تو سفر کرے گا. دنیا کے بغیر آخرت تک نہیں پہنچا جا سکتا. لیکن فرمایا کہ وہ کشتی اگر تیرے نیچے رہے گی تو تجھے منزل تک پہنچائے گی، اگر تیرے سر پہ سوار ہو جائے گی تو تجھے غرق کر دے گی. دنیا کی مثال کشتی جیسی ہے کہ دنیا کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ، اس سے استفادہ حاصل کر، اس سے فائدہ اٹھا، حلال اکٹھا کر. بے شک تو اپنے حلال سے اچھا گھر بنا، اچھی سواری لے، جاگیر بنا، زمینیں بنا، اپنے لیے پیسے جمع کر، اس میں سے حق کے زہراء و حق کے سادات و حق کے غرباء و مساکین ادا کر، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن وہ دنیا تیرے کنٹرول میں ہو، تو دنیا کے کنٹرول میں نہ ہو. وہ تیرے ہاتھ میں ہو، تو اس کے ہاتھ میں، اپنی لگام اس کے ہاتھ میں نہ دے، اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھ. اور یہی حب دنیا ہے کہ جب انسان اپنی لگامیں دنیا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو وہ ایسی محبت ہے کہ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. فرمایا پہلا نقصان جو ہے وہ حب دنیا. وقت زیادہ ہو گیا ہے. دوسرا نقصان کیا ہے؟ فراموشی موت. بادشاہوں کے پاس جانے سے انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ پھر وہ بادشاہوں کے ساتھ اس کی اپنی ذہنیت کیا ہو جاتی ہے؟ بادشاہوں جیسی ہو جاتی ہے، رہن سہن بادشاہوں جیسا ہو جاتا ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو غریب لیکن ہمارا رہن سہن بادشاہوں جیسا ہے. وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ رہن سہن بادشاہوں جیسا ہوا اور انسان اپنی موت کو فراموش کر گیا. اور تیسری چیز قلت رضائے خدا. بادشاہ سے اگر میری دوستی ہے نا تو میں دیکھوں گا کہ بادشاہ کی ایک دن کی آمدن 2 کروڑ روپے ہے. مثال کے طور پہ میری اگر 2 لاکھ روپے بھی ہوگی نا تو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا بھی اس کو 2 کروڑ دیا ہے تو مجھے 2 لاکھ کیوں دے رہا ہے. اللہ سے راضی نہیں ہوں گا. اور اگر کسی غریب سے دوستی ہوگی نا تو پھر اس کی انکم 200 ہوگی اور میری 500 ہوگی تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. اس لیے کہا کہ غریب کے ساتھ مجالست رکھ، محفل غریب کے ساتھ رکھ، تیرے شکر میں اضافہ ہوگا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری منزل شکر ہوتی ہے لیکن ہم اس منزل شکر کو منزل شکوہ بنا دیتے ہیں. شیخ سعدی نے کیا کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، میں نے اللہ سے شکوہ کیا، ساری دنیا جوتے پہن کے پھر رہی ہے، تو نے مجھے جوتا نہیں دیا. کچھ تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، تو وہاں پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو دیے ہیں، جوتا نہیں دیا. تو جوتے کا نہ ہونا کس طرح اپنے اوپر دیکھا تو شکوہ کیا، جب اپنے سے نیچے دیکھا تو شکر ادا کیا. بادشاہوں کے ساتھ دوستی کا ایک نقصان قلت رضائے خدا. اللہ تعالیٰ سے انسان راضی نہیں ہو سکتا. اپنا مقابلہ جب اس کے ساتھ کرے گا تو پھر وہ کبھی بھی اللہ سے راضی
نہیں ہوگا. اپنے سے نیچے والے کے ساتھ مقابلہ کر تو تیرے شکر میں، تیری رضا میں اضافہ ہوگا.